اگر بیرسٹر سیف نہیں جانا ہے تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کرتا ہوں، لیکن جو میں نے آپ کو بات کی کہ ایک پروسیس کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اب اگر بیرسٹر سیف نہیں جانا ہے تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم سب بیرسٹر سیف کا ماسک پہن کے جو ہے وہ جائیں تاکہ بہت سے بیرسٹر سیف جا سکتے ہیں، یا پھر بیرسٹر سیف ایسے فیصلوں سے پہلے اور ایسے فیصلوں کے بعد پوری پارٹی سے مشاورت کریں۔ مثال کے طور پہ اگر ٹکٹ کی بات ہے تو وہ صوبائی پارٹی سے بھی مشاورت کریں اور چیف منسٹر صاحب سے بھی مشاورت کریں اور پولیٹیکل کمیٹی سے بھی کریں اور واپس آ کے بھی جو ہے وہ تینوں کو پبلکلی کریں۔ بیرسٹر سیف صاحب کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ مجھے لڑانا چاہیں گے میں نہیں لڑوں گا، جتنی بات میں کہتا ہوں وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ کے وزیر اعلیٰ کب تک مہمان ہیں سر؟ فیصل ووہرا صاحب میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو 90 دن سے تقریباً 20 دن تو گزر چکے ہیں، باقی تقریباً 70 دن رہ گئے۔ دیکھیں میرے اور گنڈا پور کے بیچ میں فاصلے اور نہ بڑھائیں، گنڈا پور صاحب کے سوال گنڈا پور صاحب سے کریں۔ اب وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کہا جا رہا ہے کہ جا رہے ہیں، فیصل ووہرا صاحب کہتے ہیں جو میں بات کہتا ہوں کنفرم ہوتی ہے، جو آج کل مقتدرہ کے ساتھ Honestly ملے۔ میں کہہ دوں یہ سارے سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ہیں۔ ان دا سیم وے میرے سے کل کسی نے پوچھا کہ یہ جو سارے لوگوں کی کنوکشن ہوئی ہے یہ کوئی ایک بندہ اریسٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ بھی صرف ایک پیغام دینے کے لیے ہوئی ہے۔ مطلب اگر کسی کو یہ شرم نہیں آتی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، تو اس ٹائپ کے فیصلے لکھ کے تو آپ خود اس سانحے کا مذاق بنا رہے ہیں، کسی اور کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بہت سے سوال مل کے کیے، میں سب سے پہلے فوکس کروں گا جو کل کی سزائیں ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں ہر پاکستانی کو یہ کہتا ہوں کہ کم از کم وہ فیصل آباد والی ججمنٹ پڑھ لیں، اسی طرح اس سے پہلے جو ججمنٹ آئی ہے سرگودا میں وہ پڑھ لیں، اور اس میں جو ہے جو ریزنز دیے گئے ہیں وہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے یا آپ کو ایسے ججمنٹس کی مذمت کرنی چاہیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب یا تو ان ججمنٹس کو آپ خود ہی دیکھ لیں اور ہائی کورٹس کو کہہ دیں کہ جو ان کے اگینسٹ اپیلز لگیں گی وہ جو ہے وہ جلد لگا کے خود ہی فیصلہ کر دیں انصاف پہ کہ کیا پاکستان میں 10 سال کی سزائیں لوگوں کو اس بات پہ دی جائے گی کہ عمر ایوب کوئی سازش کا حصہ تھا کیونکہ وہ چکری میں موٹر وے پہ کھڑا تھا اور وہاں پہ کوئی پولیس والا چھپ کے جو ہے وہ پتہ نہیں 5-6 لوگوں کی جو ہے وہ کانورسیشن سن رہا تھا، یا پھر شبلی فراز زمان پاک میں جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہاں میز کے نیچے ایک پولیس والا چھٹی کے دن چھپ گیا اور دوسرا پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اگر ایسے کرنا ہے تو پھر تو پاکستان میں کسی بھی شخص کو کسی بھی بات پہ کسی بھی طرح کی سزا مل سکتی، ٹھیک ہے، میں فنش نہیں کیا یہ بات جو ہے وہ، اور اگر ایسے نہیں کرنا تو پھر ایسے کریں نا کہ ان سزاؤں کی مذمت کریں، کیونکہ میں تو آج سے ہر دن ہر وقت جو ہے وہ میز کے نیچے بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی پولیس والا ہے، پردے کو بھی سائڈ پہ کرتا ہوں کہ کوئی پولیس والا ہے، اور یہ دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ہم کوئی سازش وازش نہیں کر رہے تاکہ یہ ریکارڈ پہ ہو نا، کیونکہ کل کسی کورٹ پہ کوئی جج جو ہے وہ کہے گا کہ ایسے ہوا تھا۔ اچھا اس میں ایک اور بھی مزے کی بات میں نے دیکھی ہے، ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے یہ بھی ثبوت پیش کیا کہ دیکھیں ہمارے فون کی جیو فینسنگ دیکھ لیں، ہم تو وہاں موقع پہ موجود نہیں تھے، تو وہ جج نے لکھا ہے کہ اچھا جیو فینسنگ سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ فون موجود نہیں تھا، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان موجود نہیں تھا۔ ایک ہم نے جو ہے وہ انصاف پہ ایک کہاوت ہے انگریزی میں کہ یو آر انوسنٹ ٹل پروون گلٹی، یہاں پہ جو ہے جو ان دونوں ججمنٹس میں جو اس کو مڑوڑ کے یہ بتایا گیا ہے کہ یو آر گلٹی انٹل یو پروو یور سیلف انوسنٹ اینڈ یو آر اونلی انوسنٹ اف یو لیو پی ٹی آئی، یعنی کہ آپ جو ہے وہ قصوروار ہیں جب تک آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت نہ کریں کہ آپ انوسنٹ ہیں، اور آپ انوسنٹ یعنی بے قصور ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں۔ اچھا
جگڑا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ 5 اگست کو ہوگا کیا، کیونکہ خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جو تحریک ہے وہ پیک پر ہونی چاہیے. آپ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے انسائڈ 5 اگست کو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک تحریک ایک دن پہ مبنی نہیں ہوتی. بیرسٹر بات غور سن صاحب نے لینا. کہہ دیا ہے کہ ایک دن ہوگی. نہیں ایک دن بیرسٹر غور صاحب نے اگر کہا بھی ہے آئی ایم شور کہ اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اگر نہیں بھی کیا جا رہا وہ ایک سلپ آف ٹنگ ہوگی، اور اگر نہیں بھی ہے تو وہ غور صاحب سے پوچھ لیں. یہ تحریک تو 10 اپریل 2022 سے چل رہی ہے، اور یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک اس تحریک کے مقاصد جو کہ عمران خان کو رہا کرنا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کرنا ہے. یہ جو ہم یہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، اور عمران خان نے جو خود فیصلہ کیا ہے کہ اس کی سربراہی انہوں نے محمود خان آچکزئی کو دینی ہے، وہ اسی لیے دینی ہے کہ یہ اسٹرگل کا جو اصل مقصد ہے وہ عمران خان کی رہائی یا میرا الیکشن یا کسی اور کا الیکشن نہیں ہے. ذاتی مقاصد کسی کے بھی نہیں ہے، وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. دیکھیں اگر میں اس بات پہ چپ رہوں کہ عمر ایوب کو یا شبلی فراز کو یا زرتاج گل کو یا کنول شوذب کو یا کسی کو بھی 10 سال کی سزا ملے کیونکہ وہ پولیس والا ٹیبل کے نیچے جو ہے وہ باتیں سن رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہ ہو اور وہ ثبوت جج نہ مانگے، تو پھر میں ساتھ اپنے بھی جو ہے وہ اریسٹ کے وارنٹ سائن خود ہی کر رہا ہوں، اور جو آپ میں سے کرے وہ بھی جس دن اسٹیٹ کو آپ کی کوئی بات پسند نہ ہو اپنے بھی اریسٹ کے وارنٹ جو ہے وہ خود ہی سائن کرا رہا ہے. تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے 5 اگست کو بھی تحریک ہوگی، جس بھی طریقے میں ہوگی. خیبر پختونخوا میں بھرپور ہوگی، پورے پاکستان میں اس سے بھی بھرپور ہوتی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ باقی پاکستان میں پنجاب میں مریم لا ہے، باقی پاکستان میں ہائیبرڈ لا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو پاکستان کا حال ہے اس سے زیادہ ہم بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے بھی پاکستان میں رہنا ہے. اس میں میرے خیال میں ہر صوبے میں جو ہے وہ یہ تحریک جو ہے وہ 5 اگست کو بھی چلے گی، اس کے بعد بھی چلے گی، اور مزید مومنٹم جو ہے وہ پک اپ کرے گا. آپ کیا شورٹی دیں گے اپنے کارکنان کو؟ گولی لگی، 13 یا 12 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، آپ کے بڑے بڑے وکیل ہیں. ایک بات بتائیں سر، سن لیں. نہیں آپ نے کہا ہے تو اسٹیٹ تو کہتے ہیں کہ گولی ہی نہیں چلی. سر جی سن تو لیں. اچھا ٹھیک. 12 لوگوں کی ہم بھی موجود تھے، 2 ڈیڈ باڈیز میں نے بھی دیکھی ہیں وہاں پر. عطا تارڑ صاحب سے سوال بھی میں نے ہی پوچھا تھا. سر یہ بتائیے گا XYZ آپ نے سینیٹر بنا دیا ہے، کسی کا نام نہیں لوں گا، 13 فیملیز میں سے کسی ایک بندے کو بھی قابل نہیں سمجھا جن کا لخت جگر اس تحریک کے انصاف کی وجہ سے گیا، پوری زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. کسی ایک سنگل فیملی کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا گوارا نہیں کیا سر؟ ہمیں ان کو بھی آنر کرنا چاہیے اور ان کو آنر کیا ہے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کی فیملیز، اور ہمیں ان ورکرز کو بھی آنر کرنا چاہیے اور چاہیے تھا جو کہ اس بات کا سمبل تھے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو کہ ایک مڈل کلاس کو اٹھا رہی ہے. اس سے زیادہ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ فیصلے کلیکٹیو فیصلے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس فیصلے میں جو وکالت میں نے کی وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن وہاں پہ میں نے یہ کمٹمنٹ ضرور دی تھی کہ ایک کلیکٹیو فیصلہ ہے، اس کلیکٹیو فیصلے کو ہم نے اون کرنا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ جس کو ٹکٹ ملا ہے، چاہے اعظم سواتی صاحب ہوں، چاہے مرزا افریدی صاحب ہوں، چاہے باقی ہمارے سینیٹرز ہوں، فیصل جاوید ہوں، وہ سب اس تحریک کے فور فرنٹ پہ ہوں گے. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس پروسیس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں یا جو بہتری ہو سکتی ہے کہ اس سے ہم سبق سیکھیں گے. سر لینڈ لارڈز کو ملا ہے